علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے شوال کے روزے کب اور کیسے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ شوال کے مہینے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کی ترغیب دی ہے اور بشارت دی ہے جو شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اس قدر حقدار ہوگا کہ گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اس سلسلے کی حدیث دیکھتے ہیں۔ وعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب عمل ہے اور واضح رہے کہ یہ شوال کے روزے شوال کے پورے مہینے میں رکھے جائیں گے، خواہ وہ ایک ساتھ ہو یا الگ الگ کر کے ہو یا الٹرنیٹ ڈے کر کے ہو، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کر کے ہو۔ آدمی اپنے اپنے اعتبار سے شوال کے پورے مہینے میں روزہ رکھے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی قسم کی شرط نہیں لگائی بلکہ شوال کے مہینے کا مطلق ذکر کیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے شوال کے 6 روزے کو پورے سال روزہ رکھنے کے برابر کیسے کہا۔ یہ اس اعتبار سے ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے رمضان کے روزے کا ثواب 300 دن ہوتا ہے، یعنی 30 × 10، تو اس طرح 300 دن ہوئے اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں تو اس میں 60 دن باقی رہا۔ تو جب کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھے گا تو یہ 6 روزہ 60 دن کے روزے کے برابر ہوگا، اس طرح یہ کل ملا کر 360 دن ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ وہ مرد ہو یا عورت ان کے رمضان کے روزے کسی مجبوری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں تو کیا ایسا شخص پہلے رمضان کے روزے کی ادائیگی کرے گا یا پھر شوال کے روزے کو رکھے گا؟ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جس شخص کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں وہ پہلے رمضان کے روزے کو ادا کرے پھر شوال کے روزے کو رکھے، اس لیے کہ رمضان کے روزے کو رکھنا یہ فرض ہے اور شوال کا روزہ یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شخص شوال کے روزے کو پہلے رکھ لے اس کے بعد رمضان کے روزے کو ادا کرے، اس لیے کہ رمضان کے روزے کی قضا کے لیے ایک لمبا وقت ہمارے پاس ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہونے کی وجہ سے اس کے رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو وہ دوسرے دنوں میں اسے شمار کرے، یعنی اس کی قضا کرے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کے روزے کے لیے ایک قضا کو کرنے کے لیے ایک لمبا وقت ہے، جبکہ شوال کے روزے کی قضا نہیں بلکہ یہ شوال کا روزہ یہ شوال کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے شوال کے روزے کو رکھ لے گا اس کے بعد رمضان کے روزے کو رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح یہ شوال کے روزے کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ شخص رمضان کے فرض روزے کی قضا پہلے کر لے، یعنی یہ شوال کا روزہ پینڈنگ میں رکھا رہے گا اور یہ اس وقت تک پینڈنگ میں رہے گا جب تک وہ فرض روزے کی قضا نہ کر لے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ روزہ یہ عید کے دن نہیں رکھا جائے گا، عید کے دن کے علاوہ شوال کے کسی بھی ایام میں رکھے جا سکتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو شوال کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں
سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔